اپنی بیوی جی سے کہو کہ اگر انہوں نے چینج کرنا ہے تو خود ہی آ کر اپنی پسند کا ڈریس چوز کریں، نہیں تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ٹائم کم رہ گیا ہے بارات کا۔ وہ لوگ اب تو پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ اچھا صاحب جی، امتیاز روم سے گئی تو جائش نے سر جھٹکا۔ اب دیکھتا ہوں کہ مجھے تڑپانے کے لیے کیا کرے گی میری شیرنی۔ جائش نے الماری سے بلیک شلوار قمیض نکالا اور فریش ہونے باتھ روم میں گیا۔ امتیاز نے منو ان جائش کا پیغام حریم تک پہنچا دیا تھا، جسے سن کے انابیہ اور اسے تیار کرتی بٹیشن کے چہرے پہ معنی خیز ہنسی آ گئی۔ جائیے پیاری بھابھی، آپ کو روم میں بلانے کا اچھا بہانہ ہے ویسے، انابیہ نے حریم کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ حریم جذبر ہوئی اور لال ببو کا چہرہ لیے انابیہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں تو کیا ہوا، میں کوئی ڈرتی تھوڑی ہوں تمہارے بھائی سے، مگر اتنی آسانی سے تمہارے بھائی کو چھوڑوں گی بھی نہیں۔ وہ پھر اکڑ گئی۔ ارے ظالم، تو کس نے کہا ہے کہ میرے بھائی کو چھوڑو؟ وہ بیچارے تو جان اور روح سے ویسے بھی خود کے نہیں آپ کے ہو گئے ہیں۔ اب کیا کریں گی بھابھی؟ کرنا کیا ہے، اتنی آسانی سے تو میں روم میں نہیں جاؤں گی۔ آپ انابیہ کو تیار کر کے میرے دوپٹے کا سٹائل چینج کر دینا، حریم نے بٹیشن سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اتنے میں امتیاز کے ساتھ کوئی خاتون اندر آئی۔ بی بی جی، یہ راشدہ ہے، تیمور بابا کی گورنس۔ آج سے یہ تیمور بابا کی دیکھ بھال کرے گی۔ آپ بابا کو اسے دیں اور تھوڑا آرام کر لے، سردار جی کا حکم ہے، امتیاز نے دانت نکالتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ انابیہ اور بھی ہنس دی۔ وہ امتیاز کو گھور کر رہ گئی۔ تبھی کمرے میں سلمیٰ بیگم اور اسماء داخل ہوئے تھے۔ مطلب وہ لوگ گھر سمیٹ کر وقت پر پہنچ گئے تھے۔ حریم ماں سے لپٹ گئی۔ سلمیٰ بیگم نے جلدی سے تیمور کو اپنے گوش میں چھپا لیا۔ بھئی میں تو اتنی سی دیر میں بابا کو مس کرنے لگ گئی تھی، کیسے رہے گی اس کے بغیر؟ سلمیٰ بیگم نے کہا تو حریم کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ ارے آنٹی، اداس بالکل مت ہو، آپ کا جب جی چاہے آپ تیمور سے ملنے آ جایا کریے گا، کیونکہ اب تو اس کی نانی بھی آپ ہی ہیں اور دادی بھی۔ انابیہ نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، سکھ پاؤ اور شوہر کی محبت پاؤ۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دل سے دعا دی۔ یہ سن کر انابیہ نے جو خود پر ایک خول سا چڑھا رکھا تھا وہ بری طرح پٹکا۔ وہ اندر سے کتنی خوف زدہ تھی یہ تو وہی جانتی تھی۔ بٹیشہ نے حریم کا دوپٹہ کندھے پر آور اس کا ایک پلو سینے پر پھیلا کر اسے اچھے سے سیٹ کر دیا۔ اتنے میں بارات آنے کا پیغام ملا تو انابیہ کو لگا وہ بے جان ہو جائے گی۔ سب بارات کی آمد پر لون میں چلے گئے، جبکہ حریم انابیہ کے پاس کھڑی تھی۔ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حریم نے انابیہ کے کانپتے بدن کو دیکھ کر اسے خود سے لگا کر تسلی دی، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی۔ پورے لون کو سیاہ سفید ٹینٹ اور برقی قمقموں سے سجایا گیا تھا۔ افروز کا چہرہ کھلا ہوا تھا، سب موجود تھے، سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ جائش کے ساتھ مل کر عماد اور یوسف صاحب نے بارات کا استقبال بڑے شاندار طریقے سے کیا تھا، اور اب بس دلہن کا انتظار تھا۔ پھر جلد یہ انتظار بھی ختم ہوا، جب وہ حریم کے ساتھ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی اندر سے باہر آتی دکھائی دی۔ اس کے ناک تک گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، صرف سرخ رنگ میں رنگے مخملی ہونٹ دکھائی دے رہے تھے۔ افروز کی نگاہیں پھر بھی اس کے نازک و دلکش سراپے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس سے اپنی جائش نے ہی گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ حریم نے اسے لا کر افروز کے پہلو میں بٹھایا، مگر وہ اس طرح سمٹ کر بیٹھی کہ اس کے اور افروز کے بیچ ایک فاصلہ قائم ہو گیا۔ افروز اس کی پتلی ہوئی حالت دیکھ مسکرایا۔ ادھر جائش نے اسے گھونگھٹ کے بغیر اب قریب سے جی بھر کر دیکھا۔
لیمن کلر لانگ ٹیل میکسی میں نٹ کا دوپٹہ سینے پر سیٹ کروائے وہ بجلی بن کر اس کے حواسوں پر گر رہی تھی۔ ادھر خود پر اس کی دہکتی نگاہوں کی تپش محسوس کر وہ جو اپنا کانفیڈنس بحال کر کے آئی تھی اب اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہتھیلیاں پسینے سے تر ہونے لگی تھی۔ حریم نے نوٹ کیا تھا اس شادی میں اس کی کوئی فیمیل کرنیں بھی آئی ہوئی تھی جس سے وہ کافی ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ حریم نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے اگر وہ ایسا جان بوجھ کر رہا تھا اسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نکاح خواں آ چکے تھے، کچھ ہی دیر میں نکاح جیسا پاکیزہ فریضہ سر انجام پایا تو انابیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کی ہتھیلیاں بھگونے لگے جو کہ پاس بیٹھے شخص کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ تبھی نکاح کی مبارکباد اور سب کے منہ میٹھا کروانے کے بعد جب خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا جانے لگا تو افروز نے سب سے نگاہیں بچا کر دھیمے سے اس کی بھیگی ہتھیلی پر اپنا مضبوط و توانا ہاتھ رکھا تو انابیہ بری طرح خوف زدہ ہوئی۔ ڈونٹ یو ڈیئر بیوی، یہ آنسو بس رخصتی کے لیے بچا کر رکھو۔ دھیمے سروں کی سرگوشی نے انابیہ کے حواس مختل کر دیے۔ اس نے زور لگا کر اپنا ہاتھ اس شدت بھری گرفت سے نکال لیا۔ افروز نے سرس سی سانس کھینچی۔ کھانے کے بعد مختلف رسمیں ہوئی۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے حریم ملٹی کلر نگینوں سے سجے ہوئے فینسی گلاس کو تھامے ہوئے آگے بڑھی۔ تب جائش بڑی چالاکی سے پارٹی بدل کر افروز کی جانب ہو گیا۔ سب اسٹیج کے آس پاس موجود تھے۔ حریم نے گلاس افروز کی جانب بڑھایا جو کہ جھٹ سے جائش نے تھام لیا۔ اس نے حریم کی جانب دیکھتے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ سب کے سامنے ان حرکتوں پر وہ بری طرح تلملائی۔ سب دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ آدھا دودھ افروز نے پیا مگر حریم کی کچھ ڈیمانڈ کرنے سے پہلے ہی جائش نے شوشہ چھوڑا۔ تو پھر مانگیے محترمہ، کیا مانگنا ہے؟ ویسے یہ حویلی 50 ایکڑ زمین اور یہ پورا کا پورا سردار تو آپ کا ہے ہی، ان کے علاوہ آپ کو کچھ چاہیے تو آپ مانگ سکتی ہیں۔ جائش کا لہجہ شاہانہ تھا۔ حریم کا دل کیا اس چھچھوڑے آدمی کا سر پھاڑ دے کہ سب اس کی اس لوفرانہ بات پر ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ افروز بھائی اپنے دوست سے کہیں زیادہ حاتم طائی نہ بنیں اور آپ بھی منہ کیا دیکھ رہے ہیں، جیب ڈھیلی کریں۔ حریم جائش کی جانب سرخ چہرہ لیے دیکھتی دانت پیس کر بولی۔ افروز نے شرافت سے اپنا والیٹ نکالا اور جائش کو تھما دیا۔ حریم کا صدمے سے برا حال تھا۔ مطلب یہ افروز بھائی بھی اپنے دوست کی طرح گھنے اور میسنے تھے۔ بتائیے محترمہ دولہے کی سالی صاحبہ، کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ میری ڈیمانڈ ہے کہ دولہا اپنے دوست کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ وہ تلملا کر کہتی ٹیک سے نیچے اترنے لگی۔ سب کہکا لگا کر ہنس پڑے جبکہ جائش نے تیزی سے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ تب 5,000 5,000 کے کافی سارے نوٹ اس نے حریم کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ حریم نے تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ بیٹا لیٹ ہو رہے ہیں، اب جلدی سے بچی کی رخصتی دے دیں، افروز کی جانب سے آئے ایک بزرگ نے جائش کو کہا تو وہ خوش دلی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ انابیہ کا دل کیا کہیں جا کر چھپ جائے مگر کاش ایسا کر پاتی۔ رخصتی کے وقت وہ سب سے مل کر بے تحاشا آنسو بہانے لگی مگر جائش نے باری ہوتے دل سے اسے دعائیں تلے رخصت کر دیا۔ تمام سفر میں وہ گاڑی میں خوف زدہ سی ایک طرف سکڑی سمٹی بیٹھی رہی۔ افروز کا دل کیا اسے بولے کہ وہ ریلیکس رہے مگر ابھی تمام الفاظ بے معنی تھے۔ تبھی وہ خاموش رہا۔ جب وہ گھر پہنچے تو محلے کی کچھ خواتین نے اس کا شاندار استقبال کیا مگر جلد ہی اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔
انابیہ اس اجنبی سے کمرے میں موجود تھی۔ دل بہت بری طرح خوف زدہ تھا۔ باہر سے خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ افروز اپنے رشتے داروں کے ساتھ ان کے احترام میں باہر ہی بیٹھا باتوں میں مصروف رہا کہ کتنی بری بات ہوتی اگر وہ سب کے سامنے اٹھ کر یوں اپنے کمرے میں چلا جاتا، مگر پھر آہستہ آہستہ کر کے سب رخصت ہونے لگے۔ ادھر اندر وہ کانٹوں پر گھسیٹ لی گئی تھی۔ پھولوں کی سیج میں بھی جیسے کانٹے اگ آئے تھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ خوف، گھبراہٹ، پریشانی، ٹینشن سب نے مل کر اس کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ گھبراہٹ سے اس نے گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی ان پھولوں سے، ان سرخ و سفید گلابوں سے، ان کی دل پر چھا جانے والی خوشبو سے۔ تیز تیز سانس لیتے اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگنے لگا تھا جیسے دم گھٹ جائے گا۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی وہ کمرے میں حواس باختہ سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ مطلوبہ چیز ملنے پر اس نے جلدی سے اے سی کی کولنگ بڑھا دی۔ کمرہ ہر گزرتے پل کے ساتھ مزید سرد ہونے لگا۔ اس کے باوجود اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلنے لگے۔ اس نے سر سے گھونگھٹ نوچ زمین پر پھینک دیا۔ جب پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک ایک کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا پھولوں کا گلدستہ اٹھا کر دروازے کی جانب پھینکا، جہاں سے افروز کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہیں اس کے قدم ٹھہر گئے۔ اس نے افسوس اور نرم و نظروں سے دلہن بنی اپنی بیوی کو دیکھا، جس پر وہ دل و جان سے فدا تھا۔ اسے کچھ ایسی ہی توقع تھی، وہ جانتا تھا اسے نئے سرے سے اسے اپنی جانب راغب کرنا مشکل امر تھا، جبکہ وہ اس کی موجودگی سے نظر انداز اب بیڈ پر لگے پھولوں کو نوچ رہی تھی۔ جب تھک گئی تو وہیں بیڈ پر بیٹھی سسکنے لگی۔ ابھی اپنے غم میں سسکتے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اپنے برابر کسی کی موجودگی محسوس کر وہ سانس تک روک گئی۔ رخ موڑ کر دیکھا تو افروز تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ افروز کے پوچھنے پر وہ ایک مرتبہ پھر سسکنے لگی۔ کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ اب کہ نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلاتے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کیوں رو رہی ہوں میں؟ لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ میں کیا جانتا ہوں؟ حیرت سے پوچھا۔ انابیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انجان بن رہے ہیں وہ بولی تو فیروز مسکرایا۔ جانے کیوں اسے اس کے دل نے بتا دیا تھا یا اپنے بھائی کے رویے نے کہ یہ شخص تمام سچائی جانتا ہے، مگر جان کر بھی انجان بن رہا ہے۔ میں جانتا ہوں آج تمہاری رخصتی ہوئی ہے۔ رخصتی پر لڑکیاں روتی ہیں، پر اتنا بھی کیا رونا؟ شرارت سے کہا۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی۔ آپ جانتے ہیں میں کیوں رو رہی ہوں؟ آپ سچ جانتے ہیں نا؟ آنکھیں نم تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تعجب سے پوچھا جب یکدم انابیہ چلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ انجان کیوں بن رہے ہیں؟ ایسے کیوں ظاہر کر رہے ہیں جیسے کچھ نہیں جانتے، جبکہ آپ ساری حقیقت جانتے ہیں؟ افروز عورت اگر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی بھول بھی جائے تو اس کا شوہر نہیں بھولتا۔ یہ اس کی انا پر، اس کی غیرت پر کاری ضرب ہوتی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فیروز افسوس سے سر ہلاتا کھڑا ہوا، یکدم اسے شانے سے تھاما۔ میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں انابیہ، جب میں یہ بات بول سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ وہ بولا تو انابیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اچھا ہونے کا ڈھونگ کر رہا تھا؟ آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیا اتنا آسان ہے ایک ایسی لڑکی کو اپنانا جو برباد ہو چکی ہو، جس کے پاس آپ کو دینے کو کچھ نہ ہو؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔
جی بہت آسان ہے اس لڑکی کو اپنانا جو پاک باز ہو، نیک کردار کی ہو، اچھے اخلاق ہو، خوبصورت دل کی مالک ہو اور پھر اس پر متضاد اس سے محبت بھی بلا کی ہو۔ وہ بولا تو نابیہ کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ اس نے دیوانوں کی طرح نفی میں سر ہلایا، میں پاک باز نہیں ہوں۔ میرے ساتھ اس کا جملہ منہ میں ادھورا رہ گیا تھا جب فیروز نے اسے قریب کھینچا۔ تم جانتی بھی ہو خود کو؟ بالکل نہیں جانتی۔ جاننا چاہتی ہو تو میری نظروں سے دیکھو۔ جو تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہارا قصور کہاں تھا؟ تم اب بھی ویسے ہی ہو بلکہ اس سے زیادہ پاکیزہ ہو، لیکن میں اب تمہیں قبول کرنے سے انکاری ہوں۔ انابیہ جو اس کی سحر انگیز باتیں سن رہی تھی ساکت ہو گئی، پتھر بنتے سانس روکے اسے دیکھنے لگی کہ کیا ایک بار پھر وہ برباد ہونے لگی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے تم سے نکاح کرتے ہوئے صرف تمہیں قبول کیا تھا، تمہارے ذہن میں بھرے کسی اور کے برے فعل کو نہیں۔ جب میں بول سکتا ہوں تو تم کیوں کوشش نہیں کر سکتی؟ اس کے سوال پر وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں تو سب بھول کر میری طرف قدم بڑھاؤ، میرے پاس آؤ۔ اس کا کہنا تھا کہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد انابیہ نے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ فیروز نے فتح یابی سے مسکراتے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ شادی مبارک، کان میں سرگوشی کی۔ انابیہ خود میں سمٹ گئی۔ ایک بار انابیہ سے افروز بن کر دیکھو، پھر خود کو دنیا کی پاکیزہ لڑکی محسوس کرو گی مسز افروز۔ اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیتے کہا۔ پھر انابیہ آسودگی اور اطمینان سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کے بعد ہر گزرتے لمحے میں اس نے خود میں انابیہ نہیں بلکہ فیروز کو محسوس کیا۔ گزری شب اسے حقیقتاً بتا گئی وہ کتنی معتبر تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے، انہوں نے سب کو رخصت کیا۔ سب سے آخر میں حریم نے نم آنکھیں لیے اپنے گھر والوں کو رخصت کیا۔ وہ اسے ڈھیروں دعائیں دیتے رخصت ہوئے تھے۔ تیمور اس کی گود میں تھا اور اب لون میں وہ جائش تیمور اور جائش کی چچا زاد کزن فضا رہ گئے تھے۔ اتفاق سے فضا اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ابھی بچے نہیں تھے، اس کا شوہر کسی ضروری کام سے نکلا تھا اور اب تک اسے لینے نہ آ سکا۔ حریم یہ بات نہیں جانتی تھی جبکہ وہ دونوں اب ہلکی پھلکی ملکی حالات پر سیاسی گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک فضا کو جانے کیا سوجی۔ جانتی ہو بھابی، میں تم سے بہت جیلسی محسوس کر رہی ہوں۔ شاید تم نہیں جانتی، پہلے جائش میرا منگیتر تھا، لیکن قسمت کے کھیل کہ میری اور اس کی شادی نہ ہو سکی۔ مگر اب سوچتی ہوں کہ اگر اس سے شادی ہو جاتی تو یہ سب کچھ میرا ہوتا جو اب تمہارا ہے۔ کیوں سردار؟ فضا جو حریم کو جائش سے کھچا کھچا محسوس کر رہی تھی اسے جیلسی فیل کروانے کو جان بوجھ کر کہا۔ جائش فضا کی اس بے وقت کی بے پرکی پر بہت بری طرح گڑبڑایا اور حریم کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ اس نے فضا کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا تو اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر جان بوجھ کر قہقہ لگایا۔ حریم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ یہ تو بلا ہو اس کے شہزادے کا جو وہ رونے لگا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر تیمور کو لیے اندر کی جانب چلے گئی۔ فضا شیم آن یو، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ جائش دانت پیس کر بولا۔ تمہاری بیوی کو محسوس کروانا چاہ رہی تھی کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کیا فیلنگز ہیں۔ یقیناً وہ بری طرح جیلس ہوئی ہے۔ لو فراز آگے اب اس بیوی نام کے طوفان کو سنبھال لینا، میں تو چلی۔ وہ لاپرواہی سے بولی اور بیگ اٹھا کر تک تک کرتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ جائش نے اپنے ہاتھوں میں اپنا سر تھاما۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حسب توقع وہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔
وہ الٹے پیروں انابیہ کے کمرے کی جانب گیا۔ دروازہ لاک تھا، یہ بھی وہ سوچ کر ہی آیا تھا۔ تبھی ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا۔ وہ دوپٹہ بیڈ پر رکھے تیمور کو کاٹ میں لٹائے ہوئے تھپک رہی تھی۔ آہٹ پر بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ جائش اب بلا جھجک اس کے قریب، اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا، کاٹ پر دائیں بائیں ہاتھ رکھے۔ حریم کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی۔ دل میں طوفان برپا ہوا مگر پھر بھی وہ پتھر بنی رہی۔ حریم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، اس نے نرمی سے کہا، مگر وہ اب بھی پتھر کی طرح ساکت تھی۔ جائش نے دیکھا تیمور سو چکا ہے، تبھی اب حریم کی کلائی پکڑ کر اسے باہر نکلا۔ باہر نینی کو تیمور کے پاس جانے کا اشارہ کرتے وہ چھپاک سے حریم کو کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر کمرے میں داخل ہو کر اسے لاک کر گیا۔ حریم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ جائش، وہ غصے سے چلائی اس کے اتنے بری طرح چلانے پر۔ جائش حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ڈری سہمی سی ہرنی اب شیرنی بن اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جائے یہاں سے اور کر لے شادی جس سے کرنی ہے، کہ کوئی حسرت دل میں باقی نہ رہے۔ جا کر دیکھے اس کو، منہ اور اس کا سر۔ وہ بولتے بولتے ضبط سے سرخ پڑتی رخ پھیرے رو دی۔ عجیب سی آگ بھڑکی تھی جو اس کا خون کھولا گئی تھی۔ جائش آسودگی سے مسکرایا تو نفرت کا دعویٰ کرتے کرتے حریم جائش جنگیر محبت کی دیوار پہ لانگ گئی تھی۔ حریم تڑپ کر پکارا، لیکن آج شاید وہ اس کی ایک نہ سننے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تیمور چاہیے نا آپ کو، اس کی وجہ سے آپ مجھے برداشت کرتے ہیں، ظاہر ہے اپنا وارث تو نہیں چھوڑ سکتے۔ نسل ہے آپ کی، عورت کا کیا ہے حریم، کیا میرے جیسی 10 اور مل جائیں گی آپ کو، بلکہ گھر تک میں میسر آ جائیں گی۔ وہ یکدم جائش جنگیر کا گریباں دبوچ گئی۔ جائش اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ پہلے روز جائش نے اس کا یہ روپ دیکھا تھا جب وہ اسے اٹھوا لایا تھا۔ اس وقت اس نے ایک بہادر حریم دیکھی تھی، اور آج ایک مرتبہ وہ پھر جوالا شعلہ بنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارے سر کا سائیں کوئی سڑک چھاپ نہیں جو جگہ جگہ منہ مارتا پھرے۔ میں وہ بادشاہ ہوں جو اپنی رانی کے سوا کسی کو کنیز کا درجہ دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ حریم کی گردن میں ہاتھ لیٹنے اس نے یکدم شدت سے حریم کے گال پر بوسہ دیا۔ حریم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ دل میں اطمینان اترنے لگا۔ یہی چیز تو اسے کھا رہی تھی کہ پہلے جو وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، اب اس پر کئی لڑکی کزن کے آنے کے بعد اس کی ذات وہ کب سے سرے سے نظر انداز کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنی انا کے مینار کو اونچا رکھنے کے لیے وہ جٹ پٹائی، لیکن دل کے کسی کونے سے خواہش ہوئی کہ وہ زبردستی سے خود میں سما لے جیسے پہلے سما لیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں پھر غبار کو اپنی محبت سے نکال دے، اس کو بتائے وہ کتنی اہم ہے، اسے اس کے حال پر نہ چھوڑے کہ وہ بچپن سے ہی توجہ کا مرکز بنی رہنے والی شہزادی تھی، تو اس کا شہزادہ جو زبردستی اس کی زندگی میں گھس کر اس کی زندگی خراب کر چکا تھا، تو اب کیسے کسی دوسرے کی جانب مائل ہو سکتا تھا۔ پیچھے ہٹے، شدت سے روتے وہ جائش کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ مسکراتے جائش نے اس کی کمر تھامتے اسے خود کے لیے حد نزدیک کر لیا۔ حریم بنا پلک جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ تم شور بہت کرنے لگی ہو، منہ بسوڑنے کی جگہ اب منہ توڑنے کی کوشش میں رہتی ہو۔ شرارت سے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا۔ چھوڑے مجھے، جائیں اسی کے پاس جس کے آگے پیچھے بھونرے کی طرح منڈلا رہے تھے۔ وہ بولی تو جائش قہقہ لگا کر ہنسا۔ اس کا ہنسنا حریم کو مزید تکلیف سے دوچار کر گیا۔ نہ چھوڑوں تو؟ اس کے آنسو دیکھ وہ سنجیدہ ہوا۔ آپ کی تو عادت ہے زبردستی کرنے کی۔ زہریلا تیر پھینکا جو ہر بار جائش کے دل کو زخمی کر جاتا تھا۔
لیکن اس بار جائش نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کب کی میں نے زبردستی؟ وہ سوال گو تھا۔ حریم نے شکوہ کرا نظروں سے دیکھا۔ زبردستی میں انسان اپنے ہوس کے آگے مجبور ہوتے حواس ہار دیتا ہے، درندگی پر اتر آتا ہے۔ لیکن میں ہر بار حواس میں تھا حریم، کیونکہ وہ میری ہوس نہیں تھی، بس تم پر اپنی ملکیت کا سرور تھا۔ تمہارے وجود نے، تمہاری محبت نے بہکایا تھا مجھے۔ وہ میری ہوس نہیں، میری محبت تھی، جس میں تمہیں دیکھتے ہی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ چلو ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم کہہ سکتی ہو میں نے تمہارے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا تھا؟ اس کے سوال پر نہ چاہتے ہوئے بھی حریم نے نفی میں سر ہلایا۔ جائش مسکرایا۔ تمہیں چھوتے ہوئے یہ ڈر تھا کہ کہیں تم ٹوٹ نہ جاؤ، اس لیے تمہیں خود میں سمیٹا تھا، پر تم نے کیا کیا؟ مجھے توڑ کر چلے گئی۔ کیا اس کے بعد میں نے ہر پل کوشش نہیں کی تمہیں منانے کی؟ تمہیں تمہارے حال پر بھی تمہارا خیال کر کے چھوڑا، لیکن کیا ہر رات تمہیں میری نظروں کی حدت اپنے وجود پر محسوس نہیں ہوتی تھی؟ حریم روتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، سنا آپ نے؟ اس کا شرٹ مٹھی میں دبوچتے ہوئے اس کے دل میں چھپ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جائش نے مسکراہٹ روکی۔ نہیں، بالکل نہیں کرتی تم، بلکہ میں کرتا ہوں، اور بے پناہ کرتا ہوں۔ اقرار کیا۔ میں جیلس بھی نہیں ہو رہی تھی آپ کی کزن سے، سنا آپ نے؟ ویسے ہی جائش کا شرٹ تھامے چہرہ اوپر اٹھاتے غصے سے جتایا۔ بالکل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں ہو رہا تھا کہ میرے اتنی کوشش کے باوجود تم کیوں جیلس نہیں ہو رہی؟ مسکراہٹ کامیابی سے چھپاتے بتایا۔ حریم نے پھر سسکتے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں آپ کے قریب بھی نہیں آنا چاہتی، سنا آپ نے؟ ایک نئی بات نکالی۔ جائش مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ ہر بات الٹ کہہ رہی ہے، بس قبول کرنے سے ڈر رہی ہے۔ جائش نے اسے گود میں اٹھایا۔ وہ ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ لیکن میں قریب آنا چاہتا ہوں، اتنا قریب کہ حریم حریم نہ رہے بلکہ جائش بن جائے۔ بولتے ساتھ وہ اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھا۔ حریم بنا کچھ بولے نم آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گئی۔ کیا تھا وہ شخص؟ واقعی یہ رشتہ قدرت کی طرف سے تھا، ورنہ بھلا اس جیسی عام سی لڑکی کو کیسے ملتا ایسا شہزادہ جس کی دنیا کی لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں؟ جائش نے اسے نرمی سے بیڈ پر اتارا، خود لمحے بھر کو اس سے دور ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ننھی جان اس کی گود میں تھی۔ اس نے تیمور کو انتہائی نرمی سے کاٹ میں لٹا دیا۔ وہ گہری نیند میں تھا، تھوڑا سا کسمسایا اور پھر سو گیا۔ وہ اطمینان سے کمرہ لاک کرتا اب کمرے کی لائٹ آف کر گیا۔ زیرو پاور لائٹ آن کر کے وہ اس کے انتہائی قریب آ کر بیٹھا تو حریم فوراً ہوش میں آئی۔ جائش! وہ پکارنے لگی تھی، پر جائش نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دیا۔ تم اب خاموش رہنا حریم، اور جب تک میں مصروف ہوں تم میری فیوچر میں ہونے والی بیٹی کا نام سوچو۔ اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ حریم لرزتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی رو دی۔ آپ بدل جاؤ گے، وہ روتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ جائش نے گہری سانس لی۔ اور میں کیوں بدلوں گا حریم؟ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اس کے بال پیار سے سہلاتے پچکارا۔ وہ کزن اچھی لگتی ہے آپ کو، میں نے محسوس کیا ہے۔ وہ اپنا غم بتا رہی تھی۔ او ہیلو مس کھڑوس، وہ اپنے شوہر کے ساتھ حویلی سے کب کی جا چکی ہیں۔ وہ سب یہ بکواس صرف تمہیں چڑھانے کے لیے بول رہی تھی، اور تم چڑ بھی گئی۔ کہو تو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا باقی ساری زندگی، وہ مضبوط لہجے میں عاجز آ کر بولا۔ حریم فوراً اٹھ بیٹھی۔ جائش نے نیم اندھیرے میں اسے دیکھا۔ نہیں ایسے نہیں، بلکہ آپ اسے
اسپیشل دعوت دے کر چاہیں گے اور اس سے کہیں گے کہ آپ کو حریم پسند ہے، آپ صرف حریم سے محبت کرتے ہیں، صرف اسی کے ہیں، اس کی ڈیمانڈ پر وہ ہنسا اور کچھ اپنی جانب کھینچتے پوچھا۔ حریم نے نفی میں سر ہلایا، پھر اجازت دو۔ شرارت بھری آواز، نہیں۔ حریم نے فوراً کہا، تمہاری نہیں کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ وہ بول کر حریم کو گدگدی کرنے لگا۔ وہ اب قدرے بلند آواز میں ہنسنے لگی۔ جب حریم کی سانس پھولنے لگی، جائش نے اسے چھوڑ دیا۔ کمرے میں حریم کی کھلکھلاہٹ گونجنے لگی، سسکیوں کے بدلے اپنی قربت پر اس کا ہنسنا جائش کو روح تک سرشار کر گیا۔